بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی عرب میں بادل چھا جاتے اور بارش کا موسم بنتا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو نوٹ کیا اور ایک دن جب ایسا ہی موسم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ حضور، ہم نے اکثر یہ نوٹ کیا ہے کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں اور بارش برسنے کا امکان ہوتا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں پر عذاب جو ہے بارش، طوفان، آندھی کی صورت میں آیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اس موسم میں، یعنی یہ جو بادل چھائے ہوئے ہیں، اس میں کہیں عذاب نہ ہو۔ سامعین محترم، آج ہمارا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس طرح کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جس میں روح و دل کام کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ دخان میں فرماتے ہیں کہ ہم عذاب بھیج کر پھر واپس لے لیتے ہیں، لیکن پھر ہم دھوئیں کا عذاب بھیجیں گے جو بہت زیادہ دردناک ہوگا۔ اللہ رب العزت بندے کو یہ بار بار باور کروانا چاہتے ہیں کہ اے بندے، تو اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کے آگے بے بس ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر ایک عجیب خبث ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کبھی ڈینگی کی صورت میں، کبھی کرونا کی صورت میں پوری دنیا کو جامد فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بتاتے ہیں کہ تم آج بھی بے بس ہو، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان ہے کہ وقتی طور پر وہ ان تکالیف سے متاثر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ تکلیفیں اس سے دور ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنی پرانی روش پر آ جاتا ہے۔ وہی مقابلے بازی، وہی دھوکہ دہی، وہی کساد بازاری، وہی لوٹ کسوٹ، وہی حق تلفی، وہی دوسروں کے ساتھ زیادتی کا عمل وہ جاری رکھتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس طرح سے کر لیں کہ اس آزمائش اور ابتلا کی گھڑی میں چاہیے تو یہ تھا کہ جن تاجر حضرات کے پاس انواع و اقسام کی خرد و نوش کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ اسے اگر مفت نہیں، قیمت کے قیمت نہیں، تو کم از کم اسی بھاؤ فروخت کرتے کہ جس بھاؤ میں وہ عام روٹین میں چیز کو فروخت کرتے ہیں۔ لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ بہت ساری چیزیں اس سیلاب کی نظر ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں اور بہت سی چیزیں ناپید بھی ہوئیں، لیکن جن کے پاس ذخیرہ تھا انہوں نے اس کو ایک گولڈن چانس سمجھتے ہوئے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔
اس کا مطلب ہم نے سیکھا کچھ نہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت آزمائش بھی لیتے ہیں، اللہ رب العزت عذاب بھی بھیجتے ہیں۔ یعنی جب قومیں اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے رستے سے انحراف کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کو احساس دلانے کے لیے ہلاتے جلاتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے وہ علاقے جو شدید سیلاب کی لپیٹ میں ہیں، بستیوں کی بستیاں مٹ گئی، عالیشان بنگلے جو ہیں گر گئے، انسان اور جانور پانی میں تنکوں کی طرح بہتے نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ کیا ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہوا؟ کیا ہم نے توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا؟ ہرگز نہیں۔ سامعین محترم، ہم کس انتظار میں ہیں کہ یہ مصیبت خدا نخواستہ جب ہم پر نازل ہوگی ہم اس وقت ہوش کے ناخن لیں گے؟ لیکن وہ کیا کہا خوب کسی شاعر نے کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ یعنی جب سب کچھ لٹ جائے تو اس کے بعد تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب سانس اٹکنا شروع ہو جائے تب توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، اسے اللہ کا عذاب یا آزمائش جو بھی آپ سمجھیں، اپنے ہم وطنوں کا بھرپور ساتھ دیں۔ آج امتحان کی گھڑی ہے کہ ہمارے بچے پرسکون نیند سو رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہی جیسے بہت سارے عزت دار اپنی جوان بہو بیٹیوں کو لے کے سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ان کے بچے کھانے اور پینے کو ترس رہے ہیں۔ آج اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو انواع اقسام کے میوے پھل کھلاتے ہیں ان میں سے کچھ حصہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے وقف کر دیں کہ جو اس مصیبت کی گھڑی میں امداد کے منتظر ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ مناظر ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔